جس دن سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ بنے ممبر پر آئے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا لوگوں یا ایھا الناس او لوگوں میرے ایک سوال کا جواب ہے وہ سوال کیا ہے سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں اخبرونی من اشجع الناس لوگوں اس امت محمد میں زمین کی پشت پر سب سے بڑا بہادر انسان کون ہے وہ دلیلیں نوٹ کریں تو سیدنا ابوبکر صدیق کی بہادری کی دلیلیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں جب کا معاملہ آتا تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ نے سوال کیا لوگوں من اشجع الناس اس امت محمد میں سب سے بڑا بہادر کون ہے لوگوں نے جب جا ہو کر کہا انت یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین سب سے بڑے بہادر تو آپ ہیں اور اس بات سے کوئی شک نہیں سیدنا علی المرتضیٰ کی بہادری کے بارے میں کیا بیان کر سکتا ہوں عمر بن عبد ود جس کو بڑا ناز تھا وہ کہا جاتا ہے 1000 کے مقابلے میں لڑا کرتا تھا سیدنا علی المرتضیٰ کے مقابلے میں آیا قومی پیٹ ہے اپنی گردن اڑا لی سیدنا علی المرتضیٰ کی بہادری کا انکار جب ان کا ٹاپک آئے گا اس پہ تفصیل کی گفتگو ہوگی لوگوں نے کہا انت یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین سب سے بڑے بہادر تو آپ ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں لوگوں نہیں سب سے بڑا بہادر نہیں اس لیے کہ آج تک میں نے جس کا بھی مقابلہ کیا ہے تو میں نے بدلہ لے کے لیے لوگوں نے کہا پھر سب سے بڑا بہادر کون ہے سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں ساتھ اس امت محمد میں سب سے بڑا بہادر ابوبکر صدیق ہے لوگ حیران ہیں چپٹے ہیں کان کھڑے ہیں اب کیا کہیں گے چاہیے مسلم کے ہاتھ اٹھائیے اور پڑھیے سیدنا علی المرتضیٰ نے دو حوالے دیے لوگوں بدر کے میدان میں سب سے بڑی ذمہ داری ایک تھی وہ یہ تھی کہ آج نبی علیہ السلام کی ہم نے حفاظت کیسے کریں کیونکہ بدر کے اندر جو لوگ آئے تھے کفار کی طرف سے ان کی عورتوں نے کہہ کے بھیجا تھا تم میں سے اگر کوئی ایک بھی واپس نہ پڑتا ہمیں پرواہ نہیں ہوگی تمہارا ہدف بس کائنات کی مسلمانوں کے لیے بڑا امتحان تھا کہ آج نبی علیہ السلام کی حفاظت ہم نے کیسے کرنی اور لوگوں کے لیے ایک اعلان کیا گیا سب سے پہلے ایک پہاڑی پر نبی علیہ السلام کے لیے سایہ دار جگہ بنائی پھر ایک اعلان کیا گیا میں یقین معینہ ہوں لوگوں آج تم میں سے کون ہے جو اپنی بے نیام تلوار لے کر نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو کر آپ کا دفاع کرے سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں فما قام علیہ الا صحابہ کرام نے کوئی نہیں اٹھا تھا سوائے ابوبکر صدیق سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے ہم ڈرتے رہے ہم نے دیکھا ابوبکر صدیق کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اس دن اللہ نے ابوبکر صدیق کی تلوار میں اس قدر روک ڈال دیا دشمنوں کے ٹولے نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کے لیے آتے آپ پر حملہ کرنے کے لیے آتے مگر ابوبکر صدیق کی بے نیام تلوار کو دیکھ کر گھبرا کر واپس آ گئے دوسرا حوالہ دیکھیں لیکن لوگوں وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَخَذَتْهُ قُرَيْشٌ عِنْدَ الْكَعْبَةِ میں بچہ تھا نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا ایک دن مکہ کے کافروں نے بیت اللہ کے صحن میں نبی علیہ السلام کو کوئی نبی علیہ السلام کو دھکے دے رہا کوئی آگ پر جھنجھوڑ رہا بے ادبی اور گستاخی میں اتر آئے سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں فما قام علیہ الا
کو 2 ہاتھ دیے تھے. میں نے دیکھا ایک ہاتھ سے ابو بکر صدیق دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، ایک ہاتھ نبی علیہ السلام پر نچھاور کیا ہوا تھا تاکہ نبی علیہ السلام کو آنسو نہ آ سکے. اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ظالموں، تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو تو فقط یہی کہتا ہے کہ اللہ اللہ. سیدنا علی بن ابی طالب یہ جملے کہے، مستدر کے ہاتھوں اٹھائے. جو لوگ آج مچھر اور چورن بیچتے ہیں ان کے درمیان اختلافات تھے، مستدر کے ہاتھوں اٹھائے. سیدنا علی بن ابی طالب یہ جملے کہے، اپنی چادر اٹھائی، ساروں کے کار رونے لگ گئے، اتنا روئے سیدنا علی بن ابی طالب کی داڑھی آنسو سے بھر گئی. ایک سوال کرتے لوگوں، مجھے ایک سوال کا جواب. سوال کیا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں آل فرعون کا مومن بہتر ہے